استشراق اور مستشرق، اسلام اور مستشرقین، اسلام اینڈ اورینٹیلسٹ یا اسلام اینڈ اورینٹیلزم، یہ بات ذہن نشین ہو کہ جو مستشرقین ہیں ان کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لفظ استشراق اور مستشرق کا۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر دونوں الفاظ کے لیے اورینٹ کا لفظ استعمال ہوا، اور اورینٹ کا مطلب ہوتا ہے شرق یا مشرقی سمت۔ مشرقی سمت جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی سے اورینٹیل بنا، یعنی تمام مشرقی۔ اس کی ضد مغربی ہے۔ مشرقی کے مفہوم میں مراد یہ ہے کہ وہ متوطن بھی ہے، یعنی مشرق ایشیا یا ان ممالک کا باشندہ ہو جو بحر روم، قدیم رومی سلطنت وغیرہ کے اندر واقع ہے۔ مستشرقین کنہیں کہا جاتا ہے؟ مستشرقین سے مراد وہ شخص ہے جو مشرقی زبانوں، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن وغیرہ پر عبور رکھتا ہو وہ مغربی، ہو وہ انگریز، ہو وہ فرنگی، لیکن اس کو مشرقی زبانوں پر، علوم و فنون پر، تہذیب و تمدن پر عبور ہو۔ جس طرح کہ عربی اور فارسی اور اردو کی قدیم لغات میں استشراق کا اصل مادہ شین را قاف، شین را قاف، اور یہ ثلاثی مزید فی کباب استفعال سے استشراق بنتا ہے، استفعال کے وزن پر۔ جب آپ خاصیات ابواب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر آپ بہت سے خواص پڑھتے ہیں ابواب کے، اور خاصہ کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جائے دوسروں میں نہ پائے۔ باب استفعال کے جو آپ نے خاصیات ابواب میں پڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے مطالب اور معانی استشراق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مادہ ہے شین را قاف مجرد میں، اور جب اس کو مزید سی پہ لے کے آئے، استشراق استفعال کے وزن پر آ گیا، اور اس کے جو خواص ہیں باب استفعال کے، اس میں ایک اتخاذ ہے، ایک طلب ہے، وجدان ہے، اسبان ہے، تمبل ہے، تکلف ہے۔ یہ خاصیات ابواب میں آپ نے استفعال کے باب کے خاصے پڑھے۔ باب استفعال کے جو خواص ہیں، جب لفظ شرق شین را قاف استشراق کے وزن پر آیا تو اس کے اندر بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں، یعنی مستشرقین کا تمام تر علم اکتسابی ہے، اتخاذ سے معلوم ہوا۔ انہوں نے بڑی محنت اور ریاضت، طلب و جستجو کر کے حاصل کیا، اس سے طلب والا خاصہ معلوم ہوا۔ اس کی خاطر سفر و حضر کیا، تمکن و تمکن اختیار کیا، یہ خاصہ تمکن سے معلوم ہوا۔ اور اپنی تحقیقات کو پھر دنیا کے سامنے پیش کیا، تخمین و ظن اور تخیل سے زیادہ کام، یعنی یہ سب کی سب چیزیں تکلف سے ساتھ۔ تو اس طرح باب استفعال میں آنے کی وجہ سے یہ استشراق بنا، اور استشراق کے حوالے سے یہ ساری باتیں مستشرقین میں پائی۔ مختصر یہ ہے، یہ اتنی گفتگو کے بعد جن کی گرامر کمزور ہے وہ اس سے آسانی سے سمجھے، عربی زبان میں استشراق کے لغوی معنی ہوں گے کہ بتکلف مشرقی بننا۔ ایک بندہ مشرقی نہیں ہے، مغرب کا رہنے والا ہے، لیکن وہ بتکلف مشرقی بنے۔ اور مستشرق کا معنی یہ ہوگا وہ شخص جس نے بتکلف مشرقیت کو اختیار کیا ہے، مغربی لیکن مشرقیت کو اپنا رہا یا مشرقی بنا۔ اردو لغت اور ادب میں بھی کم و بیش یہی مفہوم مستشرق کا پایا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد اب مستشرق کی تعریف کیا ہوئی؟ مستشرق وہ فرنگی ہے جو مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر ہے،
وہ فرنگی یا امریکی جو مشرقی زبان یا علوم کا ماہر، تو یہ لوگ مستشرقین کہلائے۔ یہ تو تھا اس لفظ کا مفہوم اور مطلب۔ مستشرقین جو کہ استشراق سے بنا، در حقیقت اسلامی علوم و آداب کے یک رخی مطالعہ تک ہی محدود نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں مستشرقین جن کے اندر اسلام کا بغض ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد ہے، اور یہی ان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ یہی وہ بغض و عناد ہے جو پہلے مشنری جذباتیت کا آئینہ دار رہا، اور اس کے بعد انہوں نے علمیت کا لبادہ اوڑھ لیا اور باقاعدہ استشراق کی ایک تحریک چلی، اور پھر یہ ایک مستقل رویہ بن گیا، سلوک کی شکل اختیار کر گیا۔ آج چونکہ ہمارا موضوع اسلام اور مستشرقین ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قدیم زبانوں کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ مصر، عراق، شمالی افریقہ اور دوسرے علاقوں میں سرگرمیوں کو منظم کیا تاکہ یہ تہذیبیں اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے چیلنج بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ عربی زبان کے لیے قرآنی عربی ادب جو ہے یہ دور جدید کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا قرآن مجید کو رومی رسم اللہ سے تبدیل کر دینا چاہیے، اور اسی رسم الخط میں جو رومی رسم الخط ہے لکھنے کی کوشش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور آپ کے کردار کے بارے میں ان نکات کو اچھالا جس کے ذریعے یہ عام لوگوں کو اسلام سے دور کر سکے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعمیر و ترکیب میں بیرونی عناصر کی کار فرمائی ثابت کی جائے۔ ان لوگوں نے جو مستشرقین اورینٹیلزم کا فتنہ لے کر آگے چلے، یہ اورینٹیلسٹ وہ ہیں جو مستشرقین جذباتیت کے تنگ دائرہ سے نکل کر عقلیت، علمیت اور استدلال کے اوزان و پیمانے استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق اپنے رویے پیش کیے اور اپنی بددیانتی کو اس طرح پیش کیا کہ مخالفت اور مخاصمت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اسلام کے مقابلے میں تعصب کے ساتھ تظلم کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ مستشرقین کا رویہ ہر زمانے میں یکساں نہیں رہا، کہیں علم اور تجربہ سے بات کرتے رہے، کہیں انداز و استدلال سے بات کی، کہیں مذہبی حیثیت سے، اور وابستگی مذہب کے ساتھ ان کے مختلف نمونے مختلف مقام پہ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، مستشرقین کی تحریک اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یاد رکھیے، ظہور اسلام کے ساتھ ہی تحریک استشراق کا آغاز ہو گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف اور بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کا اظہار کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، آج بھی قرآن کریم امت مسلمہ کی فکر کا نقطہ آغاز اور منتہے پرداز بن جائے گا اگر ہم قرون اولیٰ کے مومنین جیسی صفات کو اپنا لیں۔ اس لیے کہ سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی میدانوں میں فتح و کامیابی کا غلغلہ اس وقت ہی بچ سکتا ہے کہ جب ہم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اس آیہ کریمہ کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ہی سر بلند ہوگے اگر ایمان کی دولت تمہارے اندر ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں مستشرقین جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی ہٹ درمی اور بغض و عناد کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مستشرقین یہودی بھی ہیں اور یہ مستشرقین عیسائی بھی ہیں۔ یہود و نصارہ اس تحریک کو لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 کے اندر ان کے اس رویے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ فرماتا ہے یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کے مطابق نہ چلو۔
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم اپنی خواہشات کے مطابق چلے، بعد الذی جاءک من العلم، یہاں تک کہ علم تمہارے پاس آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارا بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست و مددگار ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ مسلمان بھی یہودی اور عیسائی نہ ہوں۔ یہود و نصارہ کا یہ بہت بڑا پروگرام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے نقاب کر دیا، سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 میں رب قدوس نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، اولیاء کبھی بھی نہ ان کو بناؤ، دوست کبھی بھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے اور ان کو اپنا رفیق اور ساتھی بنائے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی یہود و نصارہ میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان سے راضی نہ ہو۔ مستشرقین، خواہ ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے، ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ مستشرقین روز اول سے آج تک یہود و نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اسلام سے اپنے بغض کا اظہار رکھا اور مسلمانوں کے کسی نہ کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بغض کے سلسلے کو ہمیشہ انہوں نے کسی نہ کسی تحریر میں یا اپنے گفتگو میں جاری رکھا۔ مستشرقین 8ویں صدی عیسوی سے 1983 تک یہ ان کی تاریخ جو ہے یہ ہمیں باقاعدہ کتب میں ملتی ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ 8ویں صدی عیسوی سے ان کی کتب وغیرہ ہمارے سامنے آئی۔ ویسے تو ان کا بغض سرکار کے دور سے ہی ہے، یہود و نصارہ ہمیشہ اسلام کے مخالف رہے۔ 14 سالہ اسلامی تاریخ بھی 1400 سالہ اسلامی تاریخ بھی اسی بات کی تعبیر ہے۔ علم و دانش، ثقافت کا میدان، سیاسی میدان، اسلام دشمنی، یہ مستشرقین کی پالیسی کا جزو اعظم ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں تعصب ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تک ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کریٹیکل سٹڈی کرتے ہیں، تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کے ہاں مقبول ہے تو وہ دین اسلام۔ یہ وہ تحریک تھی جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور تکمیل دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، اور اگر رب کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر حالت اسلام۔ یہ میں نے چند آیتیں پیش کی، ان آیات سے معلوم ہوا اگر رب کی بارگاہ میں کوئی سچا دین ہے تو وہ فقط دین اسلام۔ اسلام کی یہ داخلی اور خارجی پالیسی یہود و نصارہ کے لیے ہمیشہ ناقابل قبول رہی۔
اس لیے وہ اسلام دشمنی پالیسی کے سربراہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کے بعد سے خلفائے راشدین کے دور پر یہود و نصارہ کی اسلام دشمن پالیسیاں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ تاریخ اسلام کا مختصر سا بھی علم رکھنے والا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ یہود و نصارہ نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ بغض اور عناد کی تاریخوں کو جاری رکھا۔ جدید مستشرقین کا نسب نامہ یا شجرہ نسب جان آف دمشق سے ملتا ہے 749 سے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف نفرت اور دشمنی کی تاریخ کا آغاز کیا، تحریری مناظرات کا منفیانہ دور شروع کیا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت اور دعوت کا مذاق اڑایا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کی حیات طیبہ اور زمانے پر حملہ شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی نبوت تک کا انکار، داستان سازی کی، خرافات گھڑے گئے، اور اسلام کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ الزامات لگائے کہ نعوذ باللہ یہاں تک لکھا کہ آپ تو ایک پادری کی معیت میں بائبل کو مسخ کر کے اسلام نامی ایک نئے مذہب کو ایجاد کرتے۔ نعوذ باللہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مستشرقین نے اتنے بڑے اس مقام پر مقالے لکھے، ہزاروں صفحات پر کتابیں لکھی، اور اسلام کی وہ باتیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنا۔ جان وہ پہلا مسیحی مشرقی مشنری ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت پر طرح طرح کے اتہامات لگائے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو ایک افسانہ بنا، اور یہی افسانہ پھر یورپ میں ایک کلاسیکی موضوعات بنا۔ پچھلے دنوں میں نے پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ اسی حوالے سے ری چیک کیا، اور اس کے اختتامی جو معاملات تھے وہ میں نے دیکھے، اسلام اینڈ اورینٹیلزم، اس میں کئی مستشرقین میرے سامنے آئے۔ میں تھوڑی سی مثال آپ کے سامنے ان کی رکھتا ہوں۔ مستشرقین وہ لوگ تھے جنہوں نے جیسے نولدیکی جیسے شخص نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا، قرآن مجید فرقان حمید کو تختہ مشت بنایا، اور نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو چیلنج کیا۔ یہ وہ مستشرقین تھا جنہوں نے قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا، یعنی ان کا طریقہ کار یہ تھا، جیسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نولدیکی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ 7 سال تک قحط سالی رہے گی، اور اس کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور غلہ اور اناج بہت زیادہ ہوگا۔ اس نے قرآن کی اس آیت کو لے کر تاریخی کتابوں سے ریفرنس دے کے یہ کوٹ کیا کہ فلاں تاریخی کتاب میں، جس میں زیادہ کتابیں ہماری ہیں، ان کو مستشرق اس لیے بھی کہا جاتا ہے یہ مغربی، لیکن یہ مشرقی لٹریچر کو اتنا پڑھ لیتے ہیں، اتنا جان لیتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے اٹھا کر حوالے، یہ تمہاری لکھی ہوئی کتابیں یہ کہتی ہیں، اور مشرقی کتابوں کا ریفرنس دے کر یہ ہمیں لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے تاریخ پر لکھی ہوئی بہت سی کتابیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تاریخی پس منظر کے لحاظ سے جو تفاسیر لکھی گئی ان کا حوالہ دے کے کہا کہ جس مقام پر یوسف علیہ السلام تھے وہاں تو بارشیں اتنی ہوتی نہیں تھی، وہاں تو بارش جو ہے وہ تھی ہی نہیں، لہذا یہ دیکھو آپ کی ایک کتاب میں لکھا ہے، ایک تصویر میں لکھا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ اس نے یہ ریفرنس کوٹ کرنے کے بعد، یہ حوالہ جات دینے کے بعد کہا، معلوم ہوا کہ قرآن بھی سچا نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے دلائل کے ساتھ بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، مستشرقین جب بات کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ انہوں نے اٹھا کے کسی بات کا انکار کر دیا، ان کے پاس دلائل ہے، دلائل کے انبار ہے۔ آج کے اس موضوع کو رکھنے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اگر مستشرقین آج سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات قرآن اور حدیث پہ اٹھائیں تو ہمیں ان کے جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے ہاں اگر کوئی دین سچا ہے تو وہ فقط دین اسلام، اور اگر کسی مقام پر کوتاہی ہماری طرف سے ہے
اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دین اسلام کا کوئی پہلو کمزور ہے. تو لہذا اسی لیے مستشرقین نے جس انداز میں تاریخ استشراق کو آگے چلایا، قرآن و سنت کو تختہ مشق بنایا، ہم سب کو اس کی تیاری کر کے اس کا جواب دینا ہوگا. پچھلے دنوں یونیورسٹی کے خاتون نے ٹاپک رکھا ابن وراق کا جو کلام تھا اس کا تنقیدی جائزہ. یہ بھی بہت بڑا مستشرق ہے ابن وراق. ابن وراق اور ڈی کارٹ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چیلنج کیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اٹھایا اور اس کو کریٹیسائز کرتے ہوئے ہماری بہت سی سیرت کی کتابوں سے اسلام کی باتوں کو یکسر مسترد کیا یا اس کے انکار کے لیے بہت سی تعویلات پیش کی. یہ ابن وراق وہ مستشرق تھا جس کی کتاب کے آخری باب کی کچھ حصول یہ مجھے بھی اللہ نے سعادت دی کہ ہم نے سیرت کے کام کے اندر جو اس نے اسلام پر چیلنجز کے ساتھ بات کی، الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور ان کی کتابوں سے ثابت کیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ تھیں. اور یہ مقالہ پچھلے دنوں HEC میں پاس بھی ہوا اور اس پر اب ڈگری بھی ایشو ہو چکی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے باخبر ہونا ہوگا. یعنی ہم اکثر اوقات صرف انہی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگی کے ساتھ ہے. یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن موجودہ دور کے تناظر کے اندر جو چیلنجز ہماری طرف منتقل ہو رہے ہیں، جو چیلنجز ہماری طرف آ رہے ہیں، ہم سب نے ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ مستشرقین کی تاریخ جو اس وقت اسلام کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں جس طرح مسلمانوں کے ذہنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، ہم سب نے اس کو سیکھ کر ان کا جواب دینا ہے. اور میں آج اس مختصر سی نشست میں ان کے اعتراضات کو رکھ کر انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بھی پیش کروں. توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، اورینٹیلزم کا فتنہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ تو 8ویں صدی عیسوی میں سر اٹھا رہا تھا اور آج تک یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. آج تک یہ فتنہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف منتقل ہو رہا ہے. آج یہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک بٹن پش کرنے کے بعد ان کا سارا لٹریچر ہمارے پاس آ جاتا ہے. لیکن یہ بات رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بر صغیر کے بڑے بڑے لوگ ان سے متاثر ہوئے. اور یہاں جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے اور ہر انسان اس پر غور کرے. ان کے اتنے بڑے بڑے فتن اور ان کی اتنی بڑی بڑی کتابوں کو لکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پھر ہمارے ہی مسلمان اٹھ کر اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے. پھر ایک فتنہ چلا جو تکذیب حدیث کا تھا، تکذیب حدیث کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انکار کیا جائے گا. یا تکذیب حدیث نہیں تو تخفیف حدیث کا، حدیث کو ہلکا جانے لگا. پچھلے دنوں پاکستان کے بیرسٹر نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے. یعنی حدیث کو ہلکا جاننے لگا. اسی طرح لاہور کے اندر ایک پرویزی فرقہ چلا جہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے حوالے سے ایسے ایسے الفاظ اور حدیث کے ویسے حوالے سے ایسی باتیں کی گئی جو مسلمان کو زیبا نہیں تھی. مجھے بتائیے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جو کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جائیں جو اپنی گفتگو میں کہیں کہ داڑھی رکھنا کوئی سنت تو نہیں، لباس کوئی سنت تو نہیں، یہ تو عرب کی معاشرت تھی، وہ اپنے معاشرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. مسلمان جیسے چاہے اپنی معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. وہ چیزیں جن کو ہم سرکار کی سنت سمجھتے ہیں، جن کے زندہ کرنے پر ہمارے نزدیک 100 شہیدوں کا ثواب ہے، لیکن یہ مستشرقین کا اتنا بڑا فتنہ جب دلائل کے ساتھ آیا تو بڑے بڑے مسلمان بھی ان سے متاثر ہوئے اور بڑے بڑے اسکالر جو اسلام کا نام لے کر دین کی باتیں کرنے والے تھے وہ بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے وہ کلام کیے جو ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں. جیسے میں نے ابن وراق کے بارے میں کہا، سیرت پر اس نے سرکار کو کریٹیسائز کیا، تنقیدی نشانہ بنایا. ناول ڈی کارٹ اور گولڈ زہر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث کے متن اور سند پر اعتراض کیا. آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی محنتیں وہ کرتے ہیں.
میں نے جب مستشرقین کی زندگیوں کو پڑھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 40 سال جامعۃ الازہر میں آ کے پہلے دین اسلام کو پڑھا ہے، جنہوں نے 30 سال دینی مدارس میں بیٹھ کے پڑھا، اپنے اوپر مشرقی انداز کو غالب کیا۔ پچھلے دنوں چینل پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ میں باہر کسی ملک میں تھا، تو ہم جب نماز پڑھنے لگے تو سب نماز پڑھنے لگے تو ایک شخص اسلامی وضع کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ کہتے ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے گفتگو میں اس سے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوئے، وضع قطع اسلامی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں لاہور میں مظفر گڑھ کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں 30 سال تک ایک مسجد میں امام رہا ہوں۔ ہے وہ عیسائی، اور یہاں رہ کر اس نے مشرقی انداز، سوچ اور فکر اپنے اوپر غالب کی، اور اس کے بعد مغرب میں بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ وہ مستشرقین ہیں جو مشرق کا رنگ اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، جو تہذیب و تمدن کو اسلامی اپناتے ہیں، جو پڑھتے قرآن اور حدیث ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اسلام کو کسی نہ کسی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک مستشرق اپنے 30 سال خلوص کے ساتھ وہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے، اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے، اور اسلام کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، کیا ہم اسلام کو سچا دین ثابت کرنے کے لیے ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اس مقام پر محنت نہیں کر سکتے؟ میں اس لیے اس ادارے کے ہر طالب علم سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کرے، جہاں وہ دیگر علم کو حاصل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ ساری ایکٹیویٹیز موجود ہیں، پڑھیں ابن وراق کو، دیکھیں نولدیکی کو، دیکھیں گولڈ سحر کو، دیکھیے ڈی کارٹ کو، وہ کس طرح اسلام کو کریٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ قرآن و سنت سے وہ سارے اعتراضات جو انہوں نے کیے ان کی کتابوں سے جواب نکال کر دیجئے، یقین کیجئے یہ اتنی بڑی اسلام کی خدمت ہوگی جو آج کے دور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا ایک بہترین طرح امتیاز ہوگا اگر اس مقام پر ایک اس انداز میں اسلام کی خدمت کی جائے۔ اس کے اندر جس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف قائل کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی سوشل میڈیا پر اور اسی طرح آج کل کے جو بہت سے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کر کے دین اسلام اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ ریسورسز بھی استعمال کرنے چاہیے۔ میں اب تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ ایسے جملے کہنے اور پڑھنے سے بھی محفوظ کرے، لیکن میں دکھاؤں گا کہ مستشرقین کی تاریخ کہاں کہاں چلی اور انہوں نے اسلام کے کون کون سے بنیادی معاملات کو ڈسکس کیا، کریٹیسائز کیا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا ذہن تیار رکھیں، اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے سکیں۔ گرامی حضرات، مستشرقین نے اسلام کے بارے میں کچھ جھوٹ بھی گڑے جن کا اسلام سے تعلق ہے۔ سر ولیم میور ہے اور ڈاکٹر سپرنگ ہے۔ یہ ڈاکٹر سپرنگر جو ہے اس نے حدیث کی روایات کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کے اندر پہلے ایک سند ہوتی ہے، اس سند پر بہت سے اعتراضات اور سوالات اٹھائے، اور سند کے بعد پھر متن ہے، اور بعض متون حدیث ایسے ہیں ہم جانتے ہیں اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مشفق باپ کی طرح اپنی امت کی تربیت کی ہے۔ اس میں زندگی کے شب و روز بھی ہیں، اس میں انسان کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ بیان کیا گیا، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے، وہ گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر ایک علاقے تک، ایک علاقے سے لے کے ملک تک، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ایک مملکت کو چلانے کے لیے بھی گرامی حضرات یقیناً سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو پھر وہ حدیثیں جو سرکار کی آئلی اور عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی کہ اس سے مراد بہت سے مستشرقین وہ ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو کریٹیسائز کیا۔
اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان احادیث کو پڑھیں، بخاری میں مسلم میں موجود ہیں، اور اگر اس پر کسی نے اعتراض کیا آپ اس کا جواب۔ بالخصوص مستشرقین نے جو حدیثیں معجزات والی ہیں، جن میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان ہوئے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا۔ اور میں یہ بات کہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے اس بر صغیر میں نام نہیں لیتا ہوں کہ بڑے بڑے نام ہیں علمی مقام پر، ان کی ان کتابوں سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی رسول اللہ کے معجزات کا انکار کیا۔ یعنی یہ تاریخ اتنی زور و شور سے چلی کہ جن کا اس بر صغیر میں علم کے اعتبار سے بڑا نام ہے، انہوں نے بھی آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا یا تو انکار کیا یا وہ باتیں مانی جو قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی جلتی ہیں۔ یعنی یوں کہا کہ جو قرآن مجید تصدیق کرے ہم وہ مان لیں گے، باقیوں کا انکار کر دیا یا ان کو ہلکا جانا۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا مستشرقین کا، جس سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض قرآن مجید کی 7 قراتوں پر ہے۔ یہ اعتراضات آپ نوٹ کرتے جائیے، اور کم از کم آپ ان اعتراضات کو اپنی کتابوں میں بعد میں ضرور پڑھیے گا، کیونکہ میری گفتگو کا مقصد ہمیں پرووک کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اگر میں سارا دن بھی بیان کروں تو اس کا ایک جز بھی بیان نہیں ہوتا۔ میں یہ پریسائز کر رہا ہوں، خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید 7 جزوں پر نازل ہوا ہے، جس طرح آسان ہو اس کو پڑھ لو، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس پر بہت سے اعتراضات اٹھائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پہلے مستشرق قرآن کی 7 قراتیں سیکھتے ہیں اور اس کے بعد جا کر پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن پھر ہم دلائل تو ان کو دیتے ہیں۔ اگر آج ان کے بائبل کے اندر عہد عتیق اور عہد جدید کی کتابوں میں اختلاف ہے، اور وہ تو بالکل الفاظ کا اختلاف ہے، قرآن مجید کے اندر جو قرات کا اختلاف ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس اختلاف سے معنی نہیں بدلتے، پڑھنے کا انداز جدا ہے۔ میں اکثر اس کو اس لفظ کس طرح سمجھایا کرتا ہوں، جیسے لاہور کی زبان ہم پنجابی کچھ اور انداز میں بولتے ہیں، آپ فیصل آباد جائیں تو تھوڑی سی پنجابی کا سٹائل چینج ہو جائے گا، آپ فیصل آباد سے جنگ جائیں تو تھوڑا سا سٹائل اور چینج ہے، آپ جنگ سے لیا جائیں تو سٹائل چینج ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب زبان تو پنجابی ہے لیکن بولنے کے سٹائل مختلف ہوتے جا رہے ہیں، لیکن الفاظ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس کو بولنے کا سٹائل اور ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح قرآن مجید کے اندر قراتیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی سب کا ایک، معنی نہیں بدلتا۔ لیکن جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان مستشرقین کے پاس جو بائبل ہے، ان کے پاس وہ میں بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، تورات اور انجیل ہے، وہاں تو قرات ہی مختلف ہے، وہاں تو الفاظ بھی مختلف ہیں، وہاں تو ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ جہاں انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، انجیل مرکز ایک کا دوسرے سے مضمون ملتا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے قرآن پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے قرآن کو اکٹھا کرو، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں پا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو آج بھی ہمارے سامنے واضح کیا۔ بہرحال انہوں نے اعتراضات کیے، اور یہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم ہو دینی مدارس کا، وہ تو اس کا جواب دے سکتا ہے کہ 7 قراتوں کے اندر صرف پڑھنے کے اختلاف ہے، باقی تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہی سوال جب سوشل میڈیا پر ایک عام شخص سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھی یہ سوال ایک عیسائی نے مجھے کیا ہے کہ مسلمان تو قرآن کے پڑھنے میں بھی ایک نہیں ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہارا دین سچا ہے؟ اور اس پر وہ پھر دلائل سے بات کرتے ہیں کہ تمہاری کتاب، امام فخر الدین رازی نے کبیر میں یہ لکھا، تفسیر ابن جریر میں یہ لکھا، تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا، تمہاری کتاب جو ضیاء القرآن ہے اس میں یہ لکھا ہے۔ کتابیں ہماری ہیں، وہ مشرقی رنگ کو پڑھ کر پھر اعتراض کر کے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا کہ مستشرقین جو بھی سوال اٹھائیں، ان کے ہر سوال کے اندر کہیں نہ کہیں جواب چھپا ہے، اور ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کے پڑھنے کے انداز جدا جدا ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت پہ دلیل ہے، لیکن اگرچہ سٹائل پڑھنے کے جدا ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہوا کرتا ہے۔
इसी तरह मुस्तशरिकीन ने बहुत से मकाम पर नासिख और मनसूख के बारे में सवालात उठाए। नाउज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे इतराज़ात के मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। आप जानते हैं नासिख और मनसूख क्या है? यकीनन जब एक आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनसूख फरमा दे तो दूसरी आयत को नासिख कहा जाता है। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरह आपके बारे में आपने 20 आयत को मनसूख माना, शाह वलीउल्लाह आपने 5 आयत को, इस तरह मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक आयतें मनसूख हुई। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़ारा हिकमतों में से हिकमत है। रब्बे कुद्दूस ने बहुत से अहकाम पहले नरम दिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुकम्मल तकमील हो गई। तो ये रब्बे कुद्दूस के अहकाम जो है किसी हिकमत के साथ नासिख और मनसूख के बारे में बहुत से सवालात उठाए। हम सबको इस इल्म के बारे में तैयार रहना चाहिए। आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका एक रिसाला जो इस पर मौजूद है वो आप जरूर पढ़िए, अल फौजुल कबीर। उसका उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है और उसकी शरह भी मौजूद है। इसमें डिटेल से पढ़ना चाहे तो जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह को पढ़ें। इसी तरह तफासीर के अंदर भी बहुत सा मवाद मौजूद है, वगरना तफसीर कबीर के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नासिख और मनसूख की बहुत जबरदस्त गुफ्तगू इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी की। हमें अपने मदारस के अंदर कुछ न कुछ ऐसा इल्मी माहौल पैदा करना चाहिए। नासिख और मनसूख के बारे में जानिए। ईसाइयत में, यहूदियत ने हमें बहुत से सवालात उठाए और फिर इतराज़ात किए। जैसे शराब का हुक्म है, मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील होता हुआ आया और यहाँ तक कि पहली आयत मनसूख हुई और बाद वाली आयतें जो हैं वो उनके लिए नासिख है। लेकिन मैं वो सब अगर जिक्र करूं तो ये तो मौजू कई घंटों पर मुहित होता है, सिर्फ मैं टच कर रहा हूं। इसी तरह मुस्तशरिकीन ने कुरान मजीद की फसाद पर और सहीफा अय्यूब इसके बारे में बड़े बड़े सवालात किए और कहा कि जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सहीफा था उसमें कुछ और है, या नाउज़ बिल्लाह हजरत मौला अली के बारे में ये सवालात किए कि उनके पास भी सहीफा था उसमें कुछ और था। इस तरह कुरान मजीद के बारे में इतराज़ात और सवालात उठाए और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने सारी उम्मत को एक इराद पर मुत्तफिक करते हुए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है, आपके इस अमल पर भी बहुत से सवालात उठाए। इसी तरह कुरान मजीद के साथ नाशाइस्ता अल्फाज जो हैं वो मुस्तशरिकीन ने इस्तेमाल की। जोड़ तोड़ के हवाले से बहुत सी बातें लिखी जो कि बंदा अपनी जुबान से नहीं कह सकता। और इसी तरह मुस्तशरिकीन ने बेसरूपा हिकायात बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से, और वो बेसरूपा रिवायात ऐसी हैं कि जिनको एक आम सा बंदा भी पढ़ेगा तो यकीनन वो कहेगा कि इसका तो हकीकत से ताल्लुक ही नहीं। फिर कुरान मजीद के रब्त और तरतीब पर एतराज किया। आपको सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि हमने ये तो सुना था कि मुस्तशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे एतराज करते हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि दलाइल के साथ, हजारों दलाइल के साथ मुस्तशरिकीन ने सबसे पहले कुरान पर एतराज़ात किए। कुरान मजीद की आयात के रब्त के बारे में और उनकी तरतीब के बारे में सवाल। इसी तरह तदवीर कुरान, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तदवीर हुई इस पर भी सवालात उठाए और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी इतराज़ात, कुरान मजीद की आयात की तब्दीली के वाले से इतराज़ात, खाना काबा की तारीखी हैसियत पर सवालात उठाए, अरब के मूर से आला पर सवालात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, यानी मुस्तशरिकीन ने इस्लाम के जितने शिआर हैं उनके बारे में सवालात उठाए। आइए मैं ये सारी बातें जिक्र करने के बाद अब आपके सामने थोड़ी सी बात इस्लाम के हवाले से करूं ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि मुस्तशरिकीन जो सवालात उठा रहे हैं वो सब के सब बेसरूपा हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ताकि हमें इस्लाम के हवाले से पुख्तगी भी हो। बाकी सारी बातें मैं आपकी राय के सुपुर्द करता हूँ। हमें सबको चाहिए कि हम कुछ ना कुछ वक्त इन बातों को भी दें और हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन क्या है और इस्लाम हमें किस तरह इस सच्चे दीन के हवाले से बताता है और जो लोगों ने इतराज़ात और सवालात उठाए उनका कैसे रद्द किया। याद रखिए, इस्लाम ने मजहब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो दीन है।
اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے وہ دین اسلام۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ انسان اپنے روح کے اطمینان کے لیے اگر چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا کہ دین کی ضرورت اور اہمیت میں یہ بات بھی ہے کہ انسان صرف دنیا کے معاملات میں مبتلا نہ رہے بلکہ رب قدوس کے دین کی طرف بھی رغبت کرے۔ اسلام وہ سچا دین ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام کی تعلیم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے دم قدم سے اسلام کی بہاری ہم تک منتقل ہوئی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ شاعر اللہ بہت سی چیزیں ہیں، اسلام کا شعار اور علامت بہت سی چیزیں ہیں۔ ہماری علامتوں میں ایک قرآن مجید ہے، ہمارے شعار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کا ادب کرو، توقیر کرو۔ کعبۃ اللہ اور اس کا حج کرنا یہ ہمارے لیے شعار ہے، عظمت کی جگہ ہے، اور اسی طرح نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سب اسلامی شعار ہے۔ اسلامی تعلیمات چند حصوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بنیادی چیز اعتقادات ہیں جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، نمبر 1 ہمارے ہاں۔ دوسری چیز عبادات ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تقریباً 6 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 عقوبات، اور نمبر 5 کفارات، اور نمبر 6 آداب۔ سب سے پہلے ہیں اعتقادات، یعنی کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا، کسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا اگر وہ ہمارے آقا کی توہین کرتے ہیں تو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں؟ میں نے کہا نہیں، ہم وہ ہیں جو ہر رسول کو ماننے والے ہیں۔ اسلام اسی سچے دین کا نام ہے۔ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات، ہمارے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں۔ تیسری چیز ہے معاملات، ہمارے ہاں مناکحات، نکاح، طلاق، نفقہ، نسب، تجارت، اجارہ، مخاصمات، امانات، ترکات، میت کے مال متروکہ کے متعلق سارے احکام معاملات میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز عقوبات ہیں، اسلامی سزائیں ہیں جس میں قصاص و دیت کا بیان ہے، زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، قذف کی حد ہے، ارتداد کی، شراب پینے کی حد ہے۔ پانچویں چیز کفارات ہیں، یعنی روزے کا کفارہ، اس کا صدقہ، روزہ توڑنے کا کفارہ، زہار کا، جنایات کا، کفارہ قتل۔ اور ہمارے ہاں آداب بھی ہیں، آداب کے اندر اسلام یہ بتاتا ہے ملاقات کیسے کرنی ہے، ایک دوسروں سے کیسے ملنا ہے، بیٹھنے، سونے، چلنے، یہ سارے آداب بتائے گئے۔ غیبت سے محفوظ رکھنے کا، وعدہ پورے کرنے کا حکم دیا، صلہ رحمی، عدل و انصاف۔ تو گویا کہ اسلام ان تمام چیزوں کی ہمیں تلقین کرنے والا ہے۔ جہاں تک بات ہے یہودیوں کی، یہود در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کے نام پر مشہور ہوئے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن میں بڑے بیٹے کا نام یہودا ہے۔ یہودیوں کا جو لٹریچر ہے وہ بائبل کے نام سے کہلاتا ہے۔ بائبل، توریت، زبور، انجیل، تینوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا ایک عہد نامہ قدیم ہے اور ایک عہد نامہ جدید ہے۔ توریت انبیاء کی کتابیں اور متفرق جو کتب ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں کل 93 کتابیں شامل ہیں۔ نے جو تعلیمات رکھی میں اسلام کے ساتھ مختصر سے وقت میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہودیت کیا ہے جو آج اسلام پہ اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہودیت کے اندر نسلی امتیاز ہے، نسلی تفریق ہے۔
آج بھی اسے یہودی کہتے ہیں جو یہودی ماں کے بطن سے پیدا ہو. یہودیوں کا وتیرہ ہوس زر ہے. اعلی اقدار کو پیسوں پر قربان کر دیتے ہیں. عوام الناس سے ان کا پیسہ سودی کاروبار کے ذریعے نکالنا یہ یہودیوں کا کام ہے. یہودی ہمیشہ سازش میں مصروف رہتے ہیں اور باغیانہ حیثیت سے ہیں. آج بھی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں فلسطین کے غزہ پٹی کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ان یہودیوں نے. اب آئیے اسلام اور یہودیت کا تھوڑا سا کمپیریزن. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. یہودی سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یہودی اپنی سیاکاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نبیوں پر گھٹیا الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ مسلمان سارے نبیوں کو معصوم نبی مانتے ہیں. یہودیوں کا جو موجودہ مذہبی لٹریچر ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، جبکہ مسلمانوں کا لٹریچر قرآن بدلنا تو دور کی بات ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا. یہودیوں کے نزدیک آخرت میں نجات صرف نسل کی بنیاد پر ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. یہودیوں کے نزدیک اگر کوئی گناہگار ہے تو جتنے دن انہوں نے بچڑا پوجا تھا 40 دن ان کو عذاب ہوگا، پھر وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نسل کے اعتبار سے نبی کی اولاد ہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نجات کا دار و مدار نسل پر نہیں بلکہ سچے عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے. اسلام ہمیں سچے عقیدے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلاتا ہے. یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر اور انٹرنیشنل مذہب ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی شخص ہو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. یہودی مذہب کے اندر ماں کا یہودی ہونا ضروری ہے، وہ ایک نسلی مذہب ہے. یہودیت میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں. گرامی حضرات، اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا. جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لیں اس میں اسلام ہی وہ سچا دین ہے جو ہمیں اس بات کی طرف تلقین کرتا ہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد. اسلام بتاتا ہے کہ سچا دین اسلام ہے جو حقوق اللہ کا بھی ہمیں درس دیتا ہے اور حقوق العباد. اب تھوڑا سا تقابل عیسائیت کا اور اس کے بعد پھر اختتام کو پہنچتا ہے آپ کے سوالات کے جواب. عیسائیت اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی روح کی نسبت اپنی طرف فرمائی، ان کو روح اللہ کہا. جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو حبیب اللہ کہا. بس وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. بہرحال اس پر بہت ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، وقت مختصر ہے، میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں. عیسائیوں کے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کو پھانسی دے دی گی نہ ہوگی. اسلام کہتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کی تشبیہ کسی اور بندے پر ڈال دی. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نزدیک سولی نہیں دی گئی. وہ آج بھی قرب قیامت میں زمین پہ پھر تشریف لانے والے. یہ جملہ غور سے سننا ہے اور یہ عقیدہ. عیسائیت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی انسان نیک ہی نہیں. ہر انسان فطری طور پر گناہگار ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں بتایا نہیں. مشکات المصابیح یقین آپ پڑھتی ہیں، باب الایمان بالقدر میں دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنائے. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. اور عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ، پچھلے دنوں میں نے کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کی آئی میرے پاس، ان کا ایک ٹاپک تھا کہ عیسائیوں کا تصور بپتسمہ جو تصور نجات ہے اور اسلام کا تصور نجات. عیسائیوں کے نزدیک پیلے پانی میں جب کوئی بندہ غسل کرتا ہے ان کے نزدیک تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں پانیوں سے
وہ پیلا ہو نیلا ہو جو بھی ہو، غسل کرنے سے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک ٹاپک اور بچی میرے پاس یونیورسٹی کی، ان کا ٹاپک تھا اسلام کا تصور تسلیم، تسلیم کا تصور نجات اور اسلام کا تصور نجات، یعنی عیسائیت میں سلیب کو نجات کا تصور مانتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ کفارہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، یعنی یہ کفارہ یہ سمجھیے کہ عیسائیت کے عقیدے کی بنیاد ہے، بیس ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے اور خود اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ مجھے بتائیے گناہ کوئی کرے کوئی اور کیوں بھگتے؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، خاص طور پر انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھایا ہے کفارے کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی قربانی ہو گئی اور ایک گناہگار انسان یک لخت خدا کی رحمت کے قریب ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے، یہاں تک کہ نبی اور رسول بھی نعوذ باللہ گناہگار ہیں ان کے نزدیک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اللہ نے دوبارہ اپنی رحمت کے ذریعے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ خود پھانسی پہ چڑھ گئے اور سارے لوگوں کے گناہوں کا گوارہ بن گئے۔ اس پر بہت سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا۔ ایک مرتبہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا پہ آج پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، ایک بہت بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، میری اس سے گفتگو ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے، تو میں نے اس کو ایک سوال کیا اور میں نے کہا پوری دنیا کے عیسائی مل جائیں اس کا جواب دے کے دکھائیں، اور آج تک وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں تو آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یعنی گناہ انہوں نے کیے اور کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سولی پہ چڑھا کے دیا۔ تو ان کا ہم ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہے، آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ ان کے گناہوں کا عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بنے ہیں کہ نہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے تو وہ گناہوں سے پاک ہے، پھر آپ ان کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے تو پھر آپ کا یہ عقیدہ کہ آپ سب لوگوں کے اور سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے تو پھر انسان تو وہ بھی ہے؟ اس کا جواب کسی عیسائی کے پاس نہیں، حالانکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے نہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ غلط ہے۔ اور کفارہ بننا گرامی حضرات یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا خود کفارہ دیں؟ عیسائیت میں رہبانیت ہے، لوگ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ معاشرے میں بھی رہیں اور اسلام کی بنیادی باتوں پر بھی عمل کرتے رہیں۔ اناجیل کی روح سے یسوع مسیح کا پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ہمارے آقا کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عیسائیت کی تعلیمات میں بنیادی اور مشرکانہ باتیں آ گئی ہیں۔ عیسائیت میں سیاست مذہب سے جدا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اخروی تمام امور کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام میں سیاست مذہب سے جدا نہیں بلکہ مذہب کا ایک شعبہ ہے۔ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عیسائیت کی کتب اناجیل آج عصری حالت میں موجود نہیں۔ انجیل متی، انجیل لوکا کا آپس میں کمپیریزن کریں تو مضمون جدا جدا ہے، انجیل مرکز اور یوحنا کو آپس میں کمپیریزن کریں تو جدا جدا، لیکن قرآن ایک ہی الحمدللہ معنی اور مطالب کے ساتھ موجود ہے۔ آج عیسائیت میں بت پرستی رائج ہو چکی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے مجسمے بنا کر پوجتے ہیں، اور اسلام میں بت پرستی ناجائز ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کو اسلام اور مستشرقین کے بارے میں بھی وضاحت ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی پتہ چلے